اور اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو پہنچنے کا دروازہ حضور مکرم تک علی ہے۔ اچھا اگر کسی کو شک ہے تو اس کے سامنے حدیث پڑھ دیجئے کہ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم؟ علی نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ تو وہ حدیث ہے جسے کوئی مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر حضور نے کسی اور کو دروازہ بنایا ہوتا تو ہم ان کے ذریعے پہنچ جاتے رسول اللہ تک۔ اب رسول نے اپنا دروازہ بنایا ہی علی کو۔ پھر فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ دونوں حدیث ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، اس لیے کہ علم ایک وسیع چیز ہے، حکمت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ بہت سے علم رکھنے والے بھی ایسے جن کے پاس حکمت نہیں ہے۔ تو کہا انا دار الحکمہ، علم ہے شہر، حکمت ہے گھر۔ کہتے ہیں علم اور حکمت میں فرق یہ ہے کہ علم کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت کا مطلب ہے کہ کہاں کہنا ہے۔ ہاں علم جس کے پاس ہے اس کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے کیا کہنا ہے، لیکن حکمت ہے تب پتا ہوگا کہ کہاں کہنا ہے۔ ہر بات ہر جگہ کہنی نہیں ہے، ہاں تو اس کے لیے بھی آداب چاہیے، اس کے لیے بھی سلیقہ چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، جتنے بھی کائنات کے علم ہیں رسول اللہ سب کے عالم ہیں، بلکہ وہ عالم ہے جنہیں اللہ نے تعلیم دی ہے۔ قرآن میں ہے علمک ما لم تکن تعلم، یہ عجیب آیت ہے۔ اس کا ترجمہ معمولاً دیکھو، اس فقیر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی صلاحیت و توفیق دی کہ مجھے ترجموں کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، لیکن میں ترجمہ اس لیے دیکھ لیتا ہوں کہ پتہ تو چلے کہ بڑے بڑوں کا خیال کیا ہے، نیتیں کیا ہیں ان کی، تو میں اس سے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ کیا مزاج ہے ان کا۔ تو علمک ما لم تکن تعلم، جیسے کہ میں نے اللہ جانے پتہ نہیں روایت میں آپ کو سنایا تھا نہیں سنایا تھا، جب میں مباہلہ کی تفصیل آپ کو بتا رہا تھا تو اس میں ایک ترجمہ ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ مجھے مباہلہ پہ آج بات نہیں کرنی، میں آگے بڑھ گیا ہوں، میں اس ترجمے پہ بات کر رہا ہوں۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اس کے ترجمے میں یوں لکھا ہوا ہے ایک جگہ پر، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ اپنی عورتوں کو لاتے۔ اب نفس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر نفس سے رسول علی ثابت ہو جائے تو نفس میں تو پھر ہر فضیلت آ گئی۔ تو انہوں نے نفس کے لفظ کو ڈائلیوٹ کرنا چاہا کہ نفس کا لفظ کو اتنا خاص بھی اہم نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن کے ترجمے میں؟ انفسنا وانفسکم، تم اپنے دامادوں کو لاؤ۔ ہم اپنے داماد کو لاتے ہیں کیونکہ علی داماد رسول ہیں، تو انہوں نے کہا نفس کا مطلب داماد ہیں آپ۔ اچھا یقین فرماؤ کہ مجھے اس پر بھی اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہوئے 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 میں نے کہہ دیا ہے بس اب، ہاں اس لیے کہ تو پھر تھے تو آ جاتے پھر۔ مباہلہ میں تو علی کے علاوہ کوئی گیا ہی نہیں تھا، ہاں تو اس طرح ترجمہ جو ہوتا ہے تو علمک ما لم تکن تعلم، علمک ما لم تکن تعلم کا مطلب معمولاً ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا۔ لیکن ترجمہ اس کا یہ علمک ما لم تعلم نہیں ہے، علمک ما لم تکن تعلم۔ یہ لم تکن کا لفظ ہے نا بڑا ڈیسائسو ہے، لم تکن تعلم، آپ کو وہ عطا کیا جو کوئی کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا تھا کبھی۔ یہ فیوچر کی بات بھی ہو رہی ہے، کبھی جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا وہ ہم نے آپ کو سکھایا۔ تو حضور ہے تعلیم یافتہ خدا۔ حضور نے فرمایا کہ علی مجھے خدا نے تعلیم دی ہے، میں نے آپ کو اور آپ مومنین کے معلم ہیں۔ اللہ نے مجھے ادب سکھایا، میں نے آپ کو سکھایا، آپ نے مومنین کو ادب سکھایا۔ تو میں کیا پیش کر رہا تھا کہ حضور نے کہا انا مدینۃ العلم، سارا علم ہے، ساری حکمت ہے حضور مکرم میں جمع، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیاتھا من بابھا، تو جسے شہر میں آنا ہے اور حکمت چاہیے وہ دروازے سے آئے۔
अब इस आयत को सुन लीजिएगा, सूरह बकरा के नंबर 189 है, वलैसल बिर बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, नेकी ये नहीं है कि तुम घरों से पिछली तरफ छलांग लगा के दाखिल हो। ये कुरान है, कुरान मैं क्या करूं, कुरान है। लैसल बिर बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, नेकी ये नहीं है, यहाँ ज़ुहूर जमा है ज़हर की, यानी बैक। नेकी ये नहीं कि घर की जो पिछली तरफ है वहां से कूद कर दाखिल हो। अब कुरान सपोजिशंस पे तो बात करता नहीं है, होंगे कोई ऐसे जो पिछली जानिब से कूद कूद कर आने वाले होंगे। अल्लाह ने कहा नेकी ये नहीं है कि घरों से पिछली तरफ से आ जाओ, वलाकिनल बिर्रा मन इत्तका, नेकी है कि पहले तो तकवा इख्तियार करो। वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, घर में आओ तो दरवाजों से आओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम नजात पा जाओ। और की जगह यहाँ पर नेकी ये है कि घर में आओ तो दरवाजों से आओ। अब ये कि जब ये हदीस मशहूर हुई, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो मैं तो उस हदीस पे बात कर रहा हूँ कि जिस पे कोई इख्तलाफ कर ही ना सके। तो एक फैक्ट्री थी, मिसाल दे रहा हूँ, फैक्ट्री थी बनी उमैया की। उस फैक्ट्री का नाम पता है क्या था? हदीस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अनलिमिटेड। हाँ, ये जहन में रहेगा जी। कंपनी लिमिटेड होती है ना भाई, नहीं ये लिमिटेड नहीं थी, ये थी हदीस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अनलिमिटेड, जिसकी जो मुंह उठा के आगे हदीस बना ली। हाँ, किसी की प्यास ना बिके तो हक्के की प्यास मक्का में खाओ, जन्नत वाजिब हो जाए। वो जो फैक्ट्री थी ना, उससे एक हदीस बनी कि हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, फला उसकी छत है, फला उसका दरवाजा। अब खुद इंजीनियर मिर्जा साहब ने ये कहा है कि ये तो जाली झूठी हदीस है, ये बुग़्ज़ अली में बनाई गई, और ये बिल्कुल जो इल्मुल हदीस और इल्मुल रिजाल समझने वाले हैं, मैं उलमा अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ, उन्होंने लिखा हुआ ये हदीस बाद में फैब्रिकेट हुई है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, आगे लगा दिया, फला उसकी खिड़कियां हैं, फला उसका छत है, फला उसकी दीवार। मेरी बला से परनाला बना लो, जो बनाना है बना लो। ओह, जिसको जो बनाना है बना लो, दीवार बनाओ, छत बनाओ, खिड़कियां बनाओ, जो नहीं कह सकता यहां से वो भी जो बनाना है बना लो, आना दरवाजे ही से पड़ेगा।